شیطان کے بارے میں بہت ذکر ہوتا ہے، مگر آپ وضاحت فرما دیں کہ شیطان اصل میں ہے کیا؟ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے بہت ساری باتیں کی تھیں، لیکن ایک بات جو ہے وہ سب سے بڑی شیطانی بات تھی، وہ یہ کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا اور وجہ یہ بتائی کہ اے اللہ، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ انا خیر منکم، انا کے معنی میں اور خیر کے معنی ہے بہتر، یعنی میں اس سے بہتر ہوں۔ تو شیطان کون ہے جو یہ کہے کہ انا خیر منکم، یعنی میں اس سے بہتر ہوں؟ تو جو یہ کہے گا وہ شیطان ہے اور شیطان کی اولاد ہے۔ اس بات سے بچو، کیونکہ یہ غرور ہے۔ خود کو دوسروں سے بہتر نہ سمجھو، بلکہ دوسروں کی خدمت کرو۔ تو سب سے بہتر کون ہے؟ جو دنیا میں سب کی خدمت کرتا ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ گاڈ از گریٹ، خدا اس لیے عظیم ہے کیونکہ وہ سب کو کھلاتا ہے، بیکاز ہی سروز آل۔ خدا نہ ماننے والوں کو بھی کھانا فراہم کرتا ہے۔ تو گریٹنس کیا ہے؟ سروس کرنا، یعنی خدمت کرنا، حتیٰ کہ اپنے دشمن کی بھی خدمت کرنا۔ اگر کبھی گھر میں دشمن آ جائے تو کم از کم اس سے احمقوں والی بات نہ کرنا، اسے چڑیا سمجھ کر باز والا چپٹا نہ لگانا۔ اگر تیرے گھر میں چڑیا کا بچہ ہی آ گیا ہے تو اب بازی گری نہ کرو۔ اگر دشمن اب تیرے گھر میں آ گیا ہے تو اس کو گھر میں پناہ دو اور معاف کرو۔ قاتل ہے تب بھی معاف کرو، اس لیے کہ since you entered my home، کیونکہ تو میرے گھر آ گیا ہے اس لیے تجھے بخشش ہے۔ عام طور پر دنیا میں یہ رواج چلا آ رہا ہے کہ ان سے بدلہ نہیں لینا جو آپ کے گھر میں آ گئے ہیں، اس لیے جو آپ سے پناہ مانگے اس کو پناہ دو۔ اگر اب آپ نے اس پر ظلم کیا تو پھر آپ مارے گئے اور برباد ہو گئے۔ برباد ہونے کے لیے کون سا فکرہ کافی ہے؟ میں اس سے بہتر ہوں اور یہ مجھ سے کمتر ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس سے بہتر ہوں تو دراصل آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ برا آدمی ہے اور یہ گھٹیا آدمی ہے۔ یہی تو شیطانی ہے۔ تو دوسرے انسان کو اللہ کی مرضی کے بغیر اپنے مزاج کے مطابق برا کہنے والا ہی گھٹیا ہے۔ ہیومن بینگز کو برا کہنا بہت بری بات ہے، کیونکہ تیرا رب اس کو بنا رہا ہے اور تو اسے ناپسند کر رہا ہے۔ تو لوگوں کو ناپسند کرنے والا شیطان ہے اور اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنے والا شیطان ہے۔ شیطان اور کس کو کہتے ہیں؟ جو صرف اپنی فوقیت دیکھتا ہو، اور اگر آپ دوسروں کی فوقیت دیکھو تو آپ انسان ہو۔ تو جتنے بھی پیغمبر آئے وہ انسانوں کی خدمت کرتے تھے، لوگوں کی خدمت کرتے تھے۔ سونے والوں کے لیے جاگنے والے دعا کرتے ہی رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ سونے والوں کی خیر، اور آپ تو کسی کی غلطی معاف نہیں کرتے، لہٰذا آپ کی غلطی بھی معاف نہیں ہوگی۔ یہ پکی بات ہے کہ جو کسی کی غلطی معاف نہیں کرتا اس کی غلطی معاف نہیں ہوگی۔ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ جو آدمی اپنے آپ کو فوقیت میں سمجھتا ہے اور دوسروں کو انفیریئر اور کمتر مانتا ہے وہ پکا شیطان ہے۔ حضور والا جس کی فطرت ہی بد ہے اس کا حساب کیا ہوگا؟ ہر آدمی کا حساب اس کی فطرت کے مطابق ہوگا۔ بد آدمی کا حساب اس کی فطرت کے مطابق ہوگا۔ آپ اس کی سفارش نہ کرنا۔ آج تک کسی نے فرعون کی سفارش نہیں کی اور کسی نے آج تک شیطان کی سفارش نہیں کی۔ میں آپ کو یہاں تک بتا چکا ہوں کہ پیغمبروں نے بھی احمق کی سفارش نہیں کی ہے۔ احمق کے بارے میں حکم ہے کہ جب جاہل سے سامنا ہو جائے تو اس کو سلام کر کے نکل جاؤ اور اس کی سفارش نہ کرو۔ ان کے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ جانے۔ اب آپ یہ سوچنا کہ اس میں ان کی کیا غلطی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا ہے۔ آپ یہ کیوں اور کیا بند کرو، یہ غلط ہے، اور آپ اپنی عاقبت کی جواب دہی کا بندوبست کرو۔ آپ یہ نہ سوچو کہ اس کو اللہ کیوں پکڑے گا، اللہ جانے اور اس کا بندہ جانے۔ تم کون ہوتے ہو اللہ کے معاملات میں دخل دینے والے؟ تم مارے جاؤ گے اور برباد ہو جاؤ گے۔ unless you are appointed that way، یعنی جب آپ ایسا کہنے کے اہل ہوں۔ اگر آپ کی ایسی اپوائنٹمنٹ ہے اور آپ ایسی اہلیت رکھتے ہیں تو آپ ایسا کرو، ورنہ دوسروں کے معاملات میں تانگ جھانک مت کرو۔ یہی تو منع کیا گیا ہے کہ یہ نہ سوچو کہ اللہ کیا کرے گا اور کیا نہیں کرے گا۔ اللہ جو کرے گا ٹھیک کرے گا۔ اللہ کی مرضی ہے، جو چاہے کرے، یہی تو کرتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے وہی تو کرتا ہے۔ تو اللہ کون ہے جو اپنی مرضی کرتا ہے، اور بندہ کون ہے جو اپنی مرضی نہ کرے؟ تو جو مرضی نہیں کر سکتا ہے اس کو بندہ بولتے ہیں، اور جو مرضی کرتا ہے وہ اللہ ہے، مولا ہے، وہ مرضی کا مالک ہے اور اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کہتا ہے کہ میں چاہوں تو گناہ معاف کر دوں اور سارے سیئات کو حسنات میں بدل دوں، یعنی میں چاہوں تو سارے گناہ نیکیوں میں بدل
دو، میں وہ اللہ ہوں جو بندوں کو ظلمات سے نکالتا ہے اور نور میں داخل کرتا ہے۔ تو وہ ظلمات سے نکال سکتا ہے اور وہ ضرور نکال سکتا ہے، اس سے کون پوچھ سکتا ہے کہ اس نے ظلمات سے کیوں نکالا؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، ہم نے آدم کو تمام اسما کا مکمل علم دے دیا، یعنی سب کائنات میں جو کچھ ہے اس سب کا علم دے دیا۔ مثلا یہ گھوڑا ہے، یہ بلی ہے، یہ درخت ہے، یہ آسمان ہے، یہ ستارے ہیں، ان سب کا علم دے دیا۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے پوچھا کس چیز کا نام بتاؤ، تو فرشتوں نے کہا تو پاک ہے اور ہمیں تو صرف اس بات کا علم ہے جس کا علم تو نے ہمیں دیا ہے۔ تو فرشتوں کے پاس دعویٰ نہیں ہے، جس کے پاس اس کا دعویٰ ہو وہ شیطان ہے، اور جس کے پاس دعویٰ نہ ہو وہ فرشتہ ہے۔ آپ اپنے آپ کا جائزہ لیا کرو کہ کہیں آپ لوگ دعویٰ تو نہیں رکھتے ہو، آپ اپنے آپ کی فوقیت کا خیال تو نہیں رکھتے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، لیکن دراصل آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ یہ اعتراض کرتے ہو کہ لوگ آپ سے بہت بہتر ہیں اور آپ کبھی بہتر زندگی نہیں گزار سکتے، کیونکہ آپ ایک پسماندہ ملک میں رہتے ہو اور یہاں آپ کی بین الاقوامی معیار کی زندگی نہیں ہے، آپ کے ملک کے اثاثے ہی کوئی نہیں ہیں، آپ کے پاس آسائشیں نہیں ہیں، آپ کے پاس آرام نہیں ہے، آپ کے پاس سفر کے اچھے ذرائع نہیں ہیں، بلکہ سفر کرنے کی صلاحیت ہی کوئی نہیں ہے، اور آپ کی گاڑی میں پیٹرول ہی نہیں ہے۔ آپ بالکل پاہج اور محتاج ہیں، مگر دعویٰ یہ کہ ہم ہی سب سے بہتر ہیں۔ یہاں پر ایک واقعہ ہوا کہ امریکہ کے لوگ چاند پر گئے تو یہاں پر کچھ لوگوں نے کہا کہ چاند پر کافر چلے گئے ہیں۔ اب چاند نہ مسلمان کا ہے نہ کافر کا، چاند تو اللہ کا ہے اور وہ جا سکتا ہے جو محنت کرے۔ آپ کی فوقیت کس بات کی ہے؟ اپنے آپ کو فوقیت میں رکھنا شیطانی کام ہے، فوقیت جتانا شیطانی کام ہے، اور لوگوں کی خدمت گزاری، تواضع، احساس، مروت اور عاجزی نیکی کے کام ہے۔ فوقیت اس کی جو صرف کرے، جو خدمت کرے اور جو حکم چلانا چاہے وہ انفیریئر ہے، گھٹیا ہے۔ انفیریئر از دا مین ہو لیوز ود دا آئیڈیاز آف سپیریورٹی، یعنی وہ انسان کم تر ہے جو احساس برتری کے نظریے کے ساتھ جیتا ہے۔ سپیریئر کون ہے؟ جو ہر وقت سپیریورٹی یعنی برتری اور فوقیت کے خیال میں رہتا ہو۔ خود کو سپیریئر یا برتر سمجھنا اور دوسروں کو انفیریئر یا کمتر سمجھنا شیطان کا کام ہے۔ تو اللہ شیطان سے بچائے، آمین۔ اور آپ لوگ آج کے بعد اپنے آپ کو شیطان ہونے سے بچاؤ۔ کیا پتا کس پر فضل ہونے والا ہے، کیا پتا کس آدمی کا پین اس سے نیکی میں فوقیت لے جائے، کیا پتا کوئی آدمی کتنا نیک ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جب اللہ کا فضل ہوگا تو بات ہی اور ہوگی۔ آپ کی فوقیت صرف یہ ہے کہ آپ میں خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے، اور خدمت انسان کی کرنی چاہیے۔